بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة
من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ داست بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج کسی خوف کا کوئی موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناخوشگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر، خیریت سے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کے اس نشریات کا آغاز کیا ہے۔ یہ شان رمضان 2025 ہے اور آج آپ پاکستان میں ہم تیسرا روزہ اختیار کیے ہیں، دنیا کے کچھ علاقوں میں چوتھا روزہ ہے، اور ہم نے اپنی تھیم کے مطابق قرآن کریم کے تیسرے پارے سے منتخب شدہ آیات لی ہیں۔ سحر میں روزانہ ہر پارے کی بالکل پہلی آیت یا آیات، اور پھر افطار میں اسی پارے کی کوئی منتخب آیت یا آیات۔ اور آج یہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے، ظاہر ہے گوز وداؤٹ سینگ کہ اگر ذہن میں آ رہا ہو کہ روزانہ افطار میں اب تک سورہ بقرہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ طویل ترین سورہ ہے، 286 آیات ہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرے پارے کا کچھ حصہ، پھر تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ہے یہ سورہ کہ اس میں اتنے سارے مختلف موضوعات کا احاطہ ہے۔ تو ہم نے پہلا پارہ سلیکٹ کیا تب بھی سورہ بقرہ ہی تھی، دوسرے پارے میں بھی، اور پھر آج یہ تیسرا پارہ ہے۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ آیات اور کئی حوالوں سے بہت ہی انسپریشن دینے والی آیات، بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل آیات ہیں یہ قرآن کریم کی وجہ مجھے اپنے حساب سے لگتا ہے۔ باقی تو ظاہر ہے ہر آیت اپنی مثال آپ ہے، ہم کون ہے کسی میں کوئی درجہ بندی کرنے والا ہے، جس میں انفاق کے حوالے سے، لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے بتایا۔ اور کیا بتایا؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ، ان کی مثال ایسی ہے ان لوگوں کی جو انفاق کرتے ہیں، ینفقون اموالہم، اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل، ان کی مثال کس جیسی ہے؟ اور ابھی کتنا ایک آسان انداز میں یہ سمجھا دیا، مثال دے دی، کہا ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، میتھس کریں، ہم سنتے ہیں نا بھائی نیکی کا اجر کئی گنا ملٹیپلائی ہو کر واپس ملتا ہے، اچھائی کئی گنا ملٹیپلائی ہو کر واپس ملتی ہے، قرآن کریم کی آیت سند ہے۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اور خوبصورت کتنا سہل انداز ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، پھر کیا ہو؟ اس ایک دانے میں سے 7 بالیں نکلیں، پھر کیا ہو؟ اور ہر بال میں پھر 100 دانے نکلیں۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ بات شروع ایک سے ہوئی تھی اور یہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، پھر ہر دانے میں سے 7، پھر اس میں سے 100۔ تو یہ کتنا زیادہ ملٹیپلائی ہے، تو یہ قرآن کے الفاظ میں ہوگا۔ یہ میتھس تو خود قرآن نے بتا دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے۔ اور اگر کسی کو اس پہ حیرت ہو رہی ہو کہ یہ کیسے، یہ تو دنیا میں تو اتنا ریٹرن کہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں 1 روپیہ لگاؤں اور اس کے بدلے میں، یہ بیٹا ذرا مچھلی ذرا دیکھ لیجیے پلیز، کہ دنیا میں تو ہم کسی اور کیمرے پہ آتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں روپیہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اتنا زیادہ ریٹرن مل جائے۔ تو اس کے جواب میں گویا سمجھا دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم،
وہ فراخ داست ہے، وہ علیم ہے. تو یہ سمجھایا. پھر اگین اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے اور دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ تو بتا دیا کہ نیکی کرو گے تو اجر کتنا ملے گا. اب آگے یہ بتایا کہ نیکی کر کے، جو ہم کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والے کیٹیگری اور نیکی کر کے جتانے والی کیٹیگری، دونوں کے ریوارڈز کو بات کی ہے. ظاہر ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ایک بھی لفظ اس کا اضافی نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ یہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، خامو ہمیں دوہرا دی، یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو اس کا مطلب خداوند تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم سمجھا. اب آپ اگلی آیت سنیے. الذین ينفقون فی اموالہم فی سبیل اللہ. پہلی آیت میں بھی یہ کہا گیا تھا الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن پھر اور کیا کرتے ہیں، خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، خرچ کر کے پھر دکھ نہیں دیتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. ان کا اجر لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کوئی بڑا آدمی ہمیں دنیاوی طور پہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے، I will take care of you، میں دیکھ لوں گا، اس کا ریوارڈ میرے پاس ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا ریوارڈ دے گا. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، احسان نہیں جتایا، اس کے بدلے میں دکھ نہیں دیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رنج نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کسی خوف کا موقع نہیں ہے. اگین آپ سوچیں دنیا کا کوئی بہت زیادہ کریڈیبل، بہت ہی کوئی تگڑا بندہ ہو اور وہ کہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا. تو ہم کہیں گے آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. یہاں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی ملال کرنے کی، ان کو کسی رنج کی ضرورت نہیں ہے. اسی سلسلے کی ایک اور آیت جس پر ہم آج ہم ختم کریں گے. قول معروف، ایک میٹھا بول. وہ ہم نے سنا ہے نا کہ بھائی ایک مسکرا دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے، اچھے سے بات کر لینا. قول معروف، ایک میٹھا بول. ایوری ون کین ریلیٹ ٹو دس. ومغفرہ، معاف کر دینا. ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے کہ میں معاف کر دوں. یعنی ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پہ چشم پوشی کر دینا، لیٹ اٹ گو، ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں جانے دو کوئی نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی کر دینا، خیرم، یہ بہتر ہے. یہ کس چیز سے بہتر ہے؟ من صدقۃ، اس صدقے سے. کس صدقے سے؟ صدقہ دینے کی تو اب اتنی ساری تعریف بتائی ہے، تو یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کر لیں؟ کس صدقے سے بہتر ہے؟ جس کے پیچھے دکھ ہو، کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن اس کے بعد جتا بھی رہا ہوں، میں دے تو رہا ہوں اس کے بعد اس بندے کو کسی طریقے سے ہرٹ بھی کر رہا ہوں، اس سے بہتر ہے. اور پھر آگے کہا واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بردباری تو اس کی صفت ہے. سو یہ قرآن کریم نے پورا اس کو صدقے کے موضوع کو کیا خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کر دیا، ایکسپلین کر دیا. اور ایک سنا ہم نے علماء کرام سے حدیث میں کہا کہ روز محشر گویا خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہوگا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا تم نے، میں پیاسا تھا. بندہ حیران ہوگا کہ یا اللہ تو غنی ہے، مطلب یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ جو میرا بندہ آیا تھا نا وہ گویا میں تھا، اس بندے کی جو مدد نہیں کی نا وہ میری مدد نہیں کی. اسی طرح ایک جگہ آیا نا کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ خدا کو قرض حسنہ کون دے گا؟ اللہ، یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے دم سے تو ہے، تو خدا کو نہیں. مفہوم اس کا بھی ہے کہ کون ہے جو خداوند تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، کون ہے تو خدا اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا. سو اس میں اور آخری میں ایک بات یہ بھی کہ میں نے علماء کرام سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی ایٹ ٹائمز نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو اسی فارم میں بچا کر قبر تک لے جانا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اہلیان کراچی تو اور ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہم کوئی بہت ہی قیمتی کموڈٹی میں نے خرید لی، بڑا مہنگا موبائل فون خرید لیا، چلو خرید تو لیا، اب اس کو اسی فارم میں گھر تک بھی پہنچانا ہے. سونا خرید لیا، گھر تک بھی پہنچانا ہے. ورنہ تو نیکی کے معاملے میں کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس وقت تو میں نے کر لی، اس کو ارن کر لیا، اس کو صرف ارن نہیں کرنا ہے، اس کو پریزرو بھی کرنا ہے. تو یہ بھی خیال کرنا ہے نیکی کرنے کے بعد کہ اب میں کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے سارے کی ساری جو نیکی تھی، یہ سارا جو مال دیا تھا، سارا جو پیسہ دیا تھا، یا کسی بھی طریقے سے اور نیکی کی تھی، یہ سب کی سب ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق کرنے کی عطا فرمائے، اور پھر اس کو اسی انداز میں محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا